بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ آج کی ہم اس اسلامی معلوماتی اور تعلیمی ویڈیو میں ہم بیان کر رہے ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اسے حرام قرار دینا کیسا ہے، اور رزق کے حلال کے فضائل اور حرام رزق کی مذمت۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 168 پڑھنی ہوگی اور اس کی تفسیر بھی پڑھنی ہوگی تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 168 کا ترجمہ: اے لوگو، جو کچھ زمین میں حلال پکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مشرکین نے اپنی طرف سے بہت سے جانوروں کو حرام قرار دیا ہوا تھا۔ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ زمین میں پیدا شدہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں اور لوگوں کے نفع کے لیے ہی انہیں پیدا کیا ہے، لہذا صرف ان چیزوں سے بچو جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود منع فرما دیا، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا وہ سب حلال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دینا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دینا اس کی رزقیت سے بغاوت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو مال میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہوں وہ ان کے لیے حلال ہے، اور اس حدیث میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو باطل سے بے تعلق پیدا کیا، پھر ان کے پاس شیطان آئے اور انہوں نے لوگوں کو دین سے بہکایا، اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا اس کو حرام ٹھہرایا۔ حلال اور طیب سے مراد وہ چیز ہے جو بذات خود بھی حلال ہے، جیسے بکرے کا گوشت، سبزی، دال وغیرہ، اور ہمیں حاصل بھی جائز ذریعے سے ہو، یعنی چوری، رشوت، ڈکیتی وغیرہ کے ذریعے نہ ہو۔ رزق حلال کے فضائل اور حرام رزق کی مذمت۔ تو دوستو، حدیث مبارکہ میں رزق حلال کی بہت سی فضیلت اور رزق حرام کی بہت مذمت بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے 3 احادیث ہم یہاں پہ آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کرے، یعنی میری ہر دعا قبول ہو۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعید رضی اللہ عنہ، اپنی خوراک پاک کرو، مستجاب دعوات ہو جاؤ گے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کی دست قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا نقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا، اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے اگا اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حلال مال کمایا پھر اسے خود کھایا یا اس کمائی سے لباس پہنا اور اپنے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوق جیسے اپنے اہل و عیال اور دیگر لوگوں کو کھلایا اور پہنایا تو اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت و پاکیزگی ہے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میٹھی اور سبز ہے، جس نے اس میں حلال طریقے سے مال کمایا اور اسے وہاں خرچ کیا جہاں خرچ کرنے کا حق تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں ثواب عطا فرمائے گا اور اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس نے دنیا میں حرام طریقے سے مال کمایا اور اسے ناحق جگہ خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اسے ذلت اور حقارت کے گھر یعنی جہنم میں داخل کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں خیانت کرنے والے کئی لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اسی طرح سورہ بنی اسرائیل 97 آیت ہے اس کی، جس کا ترجمہ ہے، جب کبھی بجھنے لگے گی تو ہم اسے بھڑکا دیں گے۔ ان حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حلال روزی کمائے اور حلال روزی سے ہی کھانے
اور پہنے، اس کے دوسروں کو بھی مال دے، وہ حلال مال میں سے ہی دے۔ ہمارے بزرگان دین رزق کے حلال ہونے میں کس قدر احتیاط کرتے تھے، اس کی ایک جھلک ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ ایک بار امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام آپ کی خدمت میں دودھ لایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پی لیا۔ غلام نے عرض کی، میں پہلے جب بھی کوئی چیز پیش کرتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں دریافت فرماتے تھے، لیکن اس دودھ کے بارے میں کچھ دریافت نہیں کیا۔ یہ سن کر آپ نے پوچھا، یہ دودھ کیسا ہے؟ غلام نے جواب دیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بیمار پر منتر پھونکا تھا، جس کے معاوضے میں آج اس نے یہ دودھ دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور وہ دودھ اگل دیا۔ اس کے بعد نہایت عاجزی سے دربار اللہ ہی میں عرض کیا، یا اللہ، جس پر میں قادر تھا وہ میں نے کر دیا، اس دودھ کا تھوڑا بہت حصہ جو رگوں میں رہ گیا ہے وہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔